نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ کل قیامت میں ایمان والوں کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ جنتی ہیں، چمکتے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا۔ جو دوزخی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو دنیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اسلام کی مخالفت کی، انبیاء کرام سے حسد رکھا، ان کی مخالفت کی، جو لوگ ایمان کے دامن سے خالی رہے، کل قیامت میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پتہ چل جائے گا، حساب کتاب سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ جنتی ہیں، کون دوزخی۔ چہرے بتائیں گے۔ ایمان والوں جب چلیں گے ان کے ساتھ نور چلے گا۔ ایمان والوں کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کے ساتھ نور بھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے قرآن کی آیتوں میں شک شبہ کرے کہ اتنے عذاب اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ہے۔ ان باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، اور یہ اللہ کی آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، یہ سب حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ نازل فرمانے والا قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ، لانے والے جبریل امین، جس پر لایا گیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، جبریل امین بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ آگے صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا، صحابہ کرام بھی سچے اور حق ہیں۔ ان سب چیزوں میں، ان تمام ہستیوں میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وہ اللہ نہیں ظلم کرتا جہان والوں پر۔ ہر کوئی اپنے ہی ارادے سے، اختیار سے خود اپنے آپ کو سزا کے قابل بناتا ہے۔ کوئی کفر کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی نبیوں سے حسد رکھتا ہے، اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی دوزخ کے قابل بناتا ہے، ظلم کے قابل بناتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص اگر یہ عقیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ظالم کہے، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو جو سزا ملتی ہے دنیا میں، آخرت میں، وہ اس کے اپنے ہی عملوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے پیر صاحب کو آپ نے وضو کرانا تھا، آپ نے آگ نہیں مل رہی تھی، آپ نے دوزخ سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دے، میں نے پانی گرم کرنا ہے۔ دوزخ نے جواب دیا میرے پاس آگ نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے عملوں کی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ بندے کے عمل ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ ہوتا ہے جو اس کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ پھر اسے عذاب دیا جائے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی مشیت کو، اس کی رضا کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ لازمی سمجھے۔ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آزمایا نہیں جائے گا۔ جو مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور آزمائش فرمائے گا۔ درجے مرتبہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے، اس کے متعلق جتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔
کربلا میں دیکھیں آپ کہ کیسی سخت آزمائش ہوئی۔ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ضرور آزمائش فرماتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ مالک ہے، جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرتا، یہ کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس نے جہاں بنایا ہے، ساری کائنات بنائی ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، وہ اختیار رکھتا ہے، تو ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ تمہاری دعائیں ہوں، تمہاری حاجتیں ہوں، تمہارے عمل ہو، تمہارے فعل ہوں، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ تم بھی اسی کی طرف لوٹو گے، کوئی خوشی سے لوٹے گا، کوئی مجبوراً لوٹے گا، بہرحال لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں اعتراض کرنے والے یہ سوچ لیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، جانا اسی کے پاس ہے۔ دنیا میں جتنی مہلت ملی ہے، جتنے دن ملے ہیں، وہ گزار کر سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا جس پر نازل ہوا وہ سب چیزیں حق ہے۔ اس قرآن میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ واضح بیان قرآن میں موجود ہے اور یہی عقیدہ ایمان والوں کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی مشیت اور رضا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔